مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. منزل تلاش کر اے نوجوان، منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، تلاش کر. کہ آج کے دور میں ہم یہاں پر کچھ باتیں دیکھتے ہیں کہ جس میں دیکھا جاتا ہے کہ پاکستان شوڈ بی اے سیکولر کنٹری، پاکستان کو ایک سیکولر کنٹری ہونا چاہیے. جبکہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ تحریک پاکستان سے قبل کے جو مسلمان تھے، یعنی جس طرح ہم نے بتایا کہ یہ حالات تھے خطے کے، اور اس کے اندر ایک سوچا گیا کہ جی ہمیں ایک ایسا خطہ چاہیے جہاں پہ آپ اپنے مذہب کو آزادی کے ساتھ فالو کر سکیں. تو یہ تحریک پاکستان سے مسلمان قبل جو تھے، ان کی کیا سوچ تھی، یہ زاویہ تھی، یہ خطہ ملنا کیوں تھا، اس کی ضرورت کیا تھی، اور وہ کیا حالات تھے؟ دیکھیں، بنیادی جو بات ہے، میں تو یہ جو سوال اٹھانے والے لوگ ہیں ان کی ذہنی حالت پر جو ہے وہ سوال اٹھاتا ہوں کہ وہ یہ کس طرح کا سوال کرتے ہیں. اس میں جب آپ پیچھے جائیں گے اور جا کر ساری کیفیت کو دیکھیں گے تو مسلمان حکمران تھے، مسلمان حکمران تھے، اور حکمران ہونے کی حیثیت میں جو کچھ بھی ان کو حاصل ہو سکتا تھا وہ ان کے پاس موجود تھا. ہمیں بیان کیا جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ الٹریٹ تھے جو ہندوستان کے، تو یہ بات بھی بالکل جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. لیکن ہوا کیا تھا اصل میں، جب تک آپ اس کو دیکھیں گے نہیں تو آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ مسلمان الٹریٹ ہرگز بھی نہیں تھے. مسلمان سارے کے سارے لٹریٹ تھے، پڑھے لکھے تھے، لیکن انگریز نے آنے کے بعد کچھ کام کیے. مسلمانوں کے سارے علوم فارسی میں موجود تھے، عربی میں موجود تھے، اردو میں موجود تھے. تو جب وہ آئے ہیں خطے پر قابض ہوئے ہیں تو آتے ہی انہوں نے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ انگریزی کو دفتری زبان بنایا، انگریزی کو رواج دینا شروع کیا، اور یہ جو مسلمانوں کی زبانیں تھیں ان کو اٹھا کر پھینک دیا، اور ان کے حوالے سے مختلف مسائل بننا شروع ہوئے، اور ان کے جتنے بھی علوم تھے وہ جیسے یکسر ختم ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا معاملہ بنا. سرکاری جو مسائل ہوتے تھے، دفاتر تھے، مسلمانوں کے روزگار کے مسائل تھے، ان میں جو ہے انگریزی کی ضرورت بہت زیادہ جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ پیش آنا شروع ہو گئی. تو مسلمان جو ایک پڑھی لکھی قوم تھی، جب ان سے یہ ورثہ چھینا گیا جو اردو میں موجود تھا، جو فارسی میں موجود تھا، جو عربی میں موجود تھا، تو یہ پڑھی لکھی قوم ایک دم ان پڑھ ہو گئی. اور ان پڑھ ہونے کی حیثیت میں پھر آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مواقع پہلے بھی انہیں میسر نہیں تھے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ انگریزوں نے آنے کے بعد فطری طور پر مسلمان ایک جری قوم ہے، مسلمان ایک بہادر قوم ہے، مسلمان کے خمیر میں آزادی شامل ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہے انہوں نے لازمی طور پر ان کا یہ جو قبضہ ہے اس کو چیلنج کرنا ہے. وہ حکمران رہے ہیں، وہ حکمرانی والی خوبو بھی ان کے اندر موجود ہے. تو وہ یہ جانتے تھے کہ کسی جگہ سے اگر کوئی بھی کسی بھی طرح کا کوئی ریاکشن آ سکتا ہے تو وہ یقینی طور پر فطری طور پر جو ہے مسلمانوں کی طرف سے آئے گا. تو اسی لیے انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ اپنا اتحاد بنایا، اتحاد قائم کیا، اور ہندوؤں کو ہر طرف انہوں نے آگے بڑھانا شروع کیا، اور مسلمانوں پر ہر طرح کی قدغنیں لگانا شروع کر دیں. اور نتیجہ یہ نکلا کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمان اس وقت پسماندہ سے پسماندہ تر ہوتے چلے گئے. اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے طور پر ایک اور چیز دیکھنے والی ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہندوستان سے یہ جو ملک آزاد ہوا ہے تو اس کی بنیاد سیکولر بنیاد تھی. یہ تو بہت ہی احمقانہ سی بات ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی سیکولر ملک بنانا تھا تو سیکولر ہندوستان میں کیا خرابی تھی؟ یعنی سیکولر ہندوستان اور اس کی جو غالب جماعت تھی انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے، وہ بھی اپنے آپ کو ایک سیکولر جماعت کہتی تھی. بہت سارے لوگ اس میں شامل تھے، مسلمان بھی شامل تھے. تو اگر علیحدہ ملک کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اور ایک سیکولر ملک کے طور پر کیا جا رہا ہے تو وجہ نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ سیکولر ملک علیحدہ سے بنانے کی وجہ کیا تھی. ایک ایسا ملک جو آج کے وقت میں اگر دیکھا جائے 1 ارب 30 کروڑ کے قریب کوئی ہندوستان کی آبادی ہے، اسی طرح 20 کروڑ کا ملک ہم ہیں، تقریباً اسی طرح کی آبادی بنگلہ دیش کی ہے. یعنی آپ لگائیں کہ 1 ارب 70 کروڑ کا ایک ملک جو ہے یہ تو پوری دنیا پر حکمران ہو سکتا تھا اگر یہ ایک اکائی میں ہوتا اور ایک وحدت میں ہوتا. تو لیکن بات بالکل جو ہے یہ آپ کہہ لیں کہ مناسب نہیں ہے. جتنے بھی سیکولر لوگ تھے وہ سب دوسری طرف موجود تھے. اور پھر اگر آپ پاکستان کے قیام کے لیے چلنے والی جو موومنٹ ہے جب اس کو دیکھیں گے تو اس سے بھی بات یقینی طور پر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ اس میں سیکولرزم کا دور دور تک کوئی عمل دخل نہیں تھا. یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، انڈین نیشنل کانگریس پہلے سے وجود میں آ چکی تھی، بہت سارے مسلمان اس میں شامل تھے، مختلف قسم کی اس سے پہلے بھی تحریکیں چل رہی تھیں اور اس طرح کے سارے معاملات ہو رہے تھے. لیکن 1906 میں ایک جماعت بنتی ہے جس کا نام آل انڈیا مسلم لیگ تھا.
اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ سیکولر پاکستان کے لیے مسلم لیگ کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک فطری سوال ہے کہ مسلم لیگ کی ضرورت کیوں ہے۔ اس کے بعد اگلی جو بات ہے وہ بھی بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی ہے کہ یہ جو مسلم لیگ بنائی گئی، اس مسلم لیگ کو بنانے والے، اس کو قائم کرنے والے جتنے لوگ تھے وہ سارے کے سارے مسلمان کیوں تھے؟ اگر یہ ایک سیکولر جماعت تھی اور سیکولرزم کی بنیاد پر ایک خطہ زمین کی مانگ کر رہی تھی تو اس میں ہندو ہونے چاہیے تھے، اس میں سکھ ہونے چاہیے تھے، اس میں بدھسٹ ہونے چاہیے تھے، اس میں دوسرے اور جو یہ کہہ لیں کہ عیسائی ہونے چاہیے تھے، لیکن اس میں آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سارے کے سارے لوگ جو تھے مسلمان تھے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت میں انہوں نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی، اور یہ جماعت اگر آپ اس کا ابتدائی منشور پڑھیں گے تو صرف مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے یہ جماعت بنائی گئی تھی۔ اور اس نے جب اپنی تحریک شروع کی ہے تو پھر آپ دیکھ لیجئے جب پاکستان کی مانگ ہوئی ہے تو نعرے لگتے تھے بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، اور کہا جاتا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ اس نعرے نے ثابت کیا کہ یہ جو ملک ہے، یہ جو حاصل کیا گیا، یہ خالصتاً عقیدے، مذہب اور دین کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا، منزل تلاش کر اے نوجوان، منزل تلاش کر، منزل تلاش کر، تلاش کر،